PMDC یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتا ہے جس کے اکارڈنگ پاکستان کے تمام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں 2025 سے آنے والے تمام بیچز کے لیے منیمم اٹینڈنس 90% اور منیمم پاسنگ سکور 70% مینڈیٹری ہوگا۔ سٹارٹ میں یہ نوٹیفیکیشن مذاق کے طور پہ لیا گیا بٹ گریجولی کافی سارے ریپیوٹڈ میڈیکل کالجز نے اپنے نوٹیفیکیشن ایشو کرنے شروع کر دیے until PMDC officially uploaded a notification and on March 17 UHS یعنی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہ پنجاب کے زیادہ تر میڈیکل کالجز کو گورن کرتا ہے اور ان کے ایگزامز لیتا ہے، اس نے بھی اپنا ایک نوٹیفیکیشن اپلوڈ کر دیا جس کے اکارڈنگ اب سے منیمم پاسنگ سکور 70% اینڈ منیمم اٹینڈنس 90% مینڈیٹری ہوگی۔ بٹ آن 10th of April PMDC کا ایک اور نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتا ہے جس کے اکارڈنگ آفٹر کیئرفل کنسیڈریشن انہوں نے یہ سوچا ہے کہ منیمم اٹینڈنس 85% ہونی چاہیے اور منیمم پاسنگ سکور 65% فائنل کیا ہے۔ لیکن کنسرننگ بات یہ ہے کہ اب سے آنے والے جتنے بھی پروفیشنل ایگزامز ہوں گے ان میں جتنے بھی بیچز اپیئر ہوں گے ان سب پہ یہ رول اپلائی ہوگا۔ So اب سے those MBBS and BDS students who fail to maintain at least 85% attendance throughout the year, they will not be allowed to sit in the annual exams and those جو کہ annual exams میں اپیئر ہوں گے بھی اگر وہ 65% score نہ کر سکے تو they will be failed. So today I want to address this pressing issue affecting the future of medical and dental students of Pakistan. So let's delve deeper into the things and see why these policies are so problematic. کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس لاہور کے اندر جو ان کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو لوگ موجود ہیں کیا وہ انسان نہیں سمجھتے میڈیکل طلبہ کو، کیا وہ ایک روبوٹ سمجھتے ہیں؟ 65% پاسنگ مارکس اور 85% حاصل تمام کلاسز کے طلباء پر لاگو ہوگی۔ پالیسی یہ آ گئی ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ اٹینڈنس چاہیے اور اتنے زیادہ پاسنگ مارکس چاہیے، تو اتنے سارے لوگ جب ہم فیل کریں گے اتنا زیادہ مینٹل ٹراما ہوگا۔ ہم اس کے خلاف انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر تحریک چلائیں گے اور میڈیکل طلبہ انشاءاللہ اس کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ پالیسی کو نہ بدلا گیا تو احتجاج جاری رکھیں گے۔ Assalamu alaikum everyone, my name is Sarmad. I just took my professional exams of final year MBBS. After spending 5 years in this field, I have a deep and comprehensive understanding of every aspect of MBBS in Pakistan. Everything I'm gonna say in this video is based on my 5 years of experience in Pakistani medical school system, tens of hours of research on this topic, a psychological analysis of student behavior in response to such policies, opinions of my juniors اور ہر طرح کا فیکٹ جو مجھے اس قسم کی ڈسکشن کے لیے ویلڈ لگا۔ So everything I'm gonna present will be honest and carefully thought out with zero intent to attack or defame any person, institution or government. So now let's discuss these policy changes by PMDC and University of Health Sciences which have serious implications on the medical and dental students nationwide. تو فار کانٹیکسٹ 1947 سے لے کے اب تک منیمم پاسنگ سکور 50% ہوتا تھا اور منیمم اٹینڈنس 75% مینڈیٹری ہوتی تھی جس کو سگنیفیکنٹلی بڑھا کر 85% تک کر دیا گیا ہے اینڈ پاسنگ سکور کو بھی سگنیفیکنٹلی 50 سے 65 اور پروبیبلی 70% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں سکسیسفل میڈیکل کونسلز کیا کر رہی ہیں اور ان کے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں کیا کرائیٹیریا ہے تو اس سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسی چینجز ٹھیک ہیں یا ان میں کوئی فلا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کی بات کریں تو انڈیا، ادھر بھی مینڈیٹری اٹینڈنس 75% اور منیمم پاسنگ سکور 50% ہے۔ آسٹریلیا کے سارے میڈیکل سکولز میں چلے جاؤ ادھر بھی آپ کو منیمم پاسنگ سکور 50% اور منیمم اٹینڈنس 5% ملے گی۔ UK میں چلے جاتے ہیں ادھر بھی منیمم پاسنگ سکور 50 سے 60% اور منیمم اٹینڈنس 80% ہوتی ہے۔ However, if we talk about US and Canada تو ادھر کچھ میڈیکل سکولز ایسے ہیں جن میں منیمم پاسنگ سکور 70% مینڈیٹری ہوتا ہے۔ سو اس کو ہم کنکلوڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ گلوبلی ود دا ایکسیپشن آف اے فیو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ان نارتھ امریکہ زیادہ تر جو دنیا میں ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر منیمم اٹینڈنس 75% اینڈ منیمم پاسنگ سکور 50% ہی ہے جو کہ پاکستان میں آلریڈی تھا۔ سو PMDC سے کویسچن یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ویئر واز دا پرابلم جس کو سالو کرنے کے لیے یہ پالیسی لائی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں نے یہ کرنی تھی کہ اس قسم کے میجر پالیسی چینجز کے ڈیسیژنز
کسی بھی ملک میں راتوں رات نہیں لیے جاتے کہ جی یہ تجویز آئی ہے, ہم نے میٹنگ کی ہے, چلو جی امپوز کر دو, پہلے جی آپ اس بیچ پہ امپوز کرو, پھر کاروں پہ امپوز کر دو اور مذاق ہی بنا دو انسٹیٹیوشن کا. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی ایم سی یعنی جنرل میڈیکل کاؤنسل, جو کہ یو کے میں پی ایم ڈی سی کا ایکویولنٹ ہے, ٹھیک ہے, ادھر انہوں نے 2015 میں یہ بتایا کہ ان کا جو میڈیکل لائسنس کے لیے ایگزام ہے پلیب, کہ دے آر گوئنگ ٹو ریپلیس پلیب ود یو کے ایم ایل اے, جس کا تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہوگا. پھر 2019 میں انہوں نے اسکیجول کیا کہ وہ 2024 میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں. سو جو پلیب ایسپرنٹس تھے ان کو اپنے او لیول سے, یا اگر پاکستان میں دیکھیں تو 9th گریڈ سے, ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ اف دے چوز پری میڈیکل تو ان کو ڈفرینٹ پیپر پیٹرن فیس کرنا پڑ سکتا ہے. دس از ہاؤ اے میڈیکل کاؤنسل آف اے ڈیموکریٹک کنٹری شوڈ بہیو ان اے میچور وے, ان لائک پی ایم ڈی سی جنہوں نے یہ پالیسی ایسے ٹائم پہ امپلیمنٹ کر دی ہے. وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایس سی یا اے لیولز میں پری میڈیکل سلیکٹ کر لیا تھا, جنہوں نے ایم ڈی کیٹ دے دیا تھا, انہوں نے فی پے کر دی تھی, اور اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آؤ بیٹا ایم بی بی ایس میں آپ کی ہم نے دنیا ہی بدل دی ہے ادھر. اب بات کرتے ہیں منیمم پاسنگ مارکس کی, جن کو 50% سے بڑھا کے 70% کر دیا گیا ہے. اینڈ دس از اے تھنگ آف ایون اے گریٹر کنسرن ان مائی اوپینین. ویل ایم بی بی ایس از ریئلی ریگرس اینڈ ٹف فیلڈ. ایف ایس سی ایم ڈی کیٹ میں 95% اور اے لیولز میں 3 A اسکور کرنے والے بھی جب ایم بی بی ایس میں آتے ہیں, سم ٹائمز دے ایون اسٹرگل ٹو کراس دیٹ 50% مارک. آپ کو زیادہ تر میڈیکل کالجز میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایسے ملیں گے لائک ان کے مارکس 60 to 70% کے درمیان میں ہوتے ہیں. لائک فرض کریں ایک کلاس میں اگر 100 بچے ہیں تو 100 میں سے 60 بچوں کے مارکس ایسے ہوں گے کہ 60 to 70% کے درمیان ہوں گے. مور اور لیس زیادہ تر میڈیکل کالجز میں یہی سچویشن ہے اس وقت. خدا نہ خواستہ اگر یہ پالیسی ریورس نہیں ہوتی اور اگر یہ امپلیمنٹ کر دی جائے تو اگلے سال کے پروفیشنل ایگزامز کا جو رزلٹ آئے گا اس کے ڈیزاسٹر کا اندازہ بھی ہے آپ کو. ویسے اٹ از ایبسلیوٹلی انسین کہ آپ راتوں رات اس قسم کی پالیسی بنائیں کہ پہلے جن 70% والوں کو ہم ہائی پاس یا اے گریڈ والوں میں کنسیڈر کر رہے تھے, 80% پہ ڈسٹنکشن 85% پہ ڈسٹنکشن ہوا کرتی تھی, تو اب راتوں رات ان کو بیئر منیمم ٹو سروائیو ان ایم بی بی ایس کنسیڈر کرنا شروع کر دیں اور ان سے نیچے والوں کو ڈونٹ ڈیزرو ٹو پاس کا ایک ٹائٹل دے دیں. میرا سوال ہے ان پالیسی میکرز اس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں, گستاخی معاف کیجیے گا, لیکن فرض کریں کہ آپ سب کو اس 90-70 کے رول پہ اگر آپ سب کو جج کیا جائے جو ایم بی بی ایس آپ نے کیا تھا, تو کیا آپ کے ایم بی بی ایس کے 5 سال کے ہر سبجیکٹ میں 90% اٹینڈنس اور 70% سے زیادہ سکور تھا؟ I can bet 99% آف ڈاکٹرز جو کہ اس کمیٹی میں ہیں, اگر ان کو اس کرائٹیریا پہ جج کیا جائے, not a single one of them would probably qualify. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے زیادہ تر میڈیکل کالجز کے ایگزامینیشن سسٹم کی. دنیا کا سب سے فلاڈ اور انریلائبل ایگزامینیشن سسٹم ہے ہمارا, اسپیشلی اگر ہم یو ایچ ایس کی بات کریں. اس لیول کے انریلائبل, ویگ, فلاڈ اور آؤٹ آف سلیبس ایگزام پیپر بنا دیے جاتے ہیں کہ انسان اپنی کریئر چوائس تو چھوڑو, اپنی خود کی ایگزسٹنس کو کوسچن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا. Entire education system of Pakistan needs to understand that there is a difference between students who are smart and hardworking and those who score good. جب آپ منیمم 70% مارکس کو اسٹوڈنٹ کا ایم بنا دیں گے تو لوگوں کا فوکس میڈیکل نالج کی کریٹیکل ایپلیکیشن, الیکٹیوز, ریسرچ یا ان چیزوں سے ہٹ کے زیادہ سکور کرنے کی طرف چلا جائے گا. وہ اسٹوڈنٹ جو انڈر ریپرزینٹیڈ یا انڈر پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, try their best and try to get good clinical and practical skills but they lack the ability to score good in written exams or vivas, ان کے لیے بہت unfair ہے یہ پالیسی. اگر ایزی ورڈز میں سمجھاؤں تو اگر آپ کی اٹینڈنس 85 یا 90% سے 1% یا 0.1% بھی کچھ کالجز تو اس پر بھی نہیں چھوڑتے, اگر اس سے بھی کم ہوگی, وہ اینول ایگزامز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا, آپ اینول ایگزامز نہیں دے سکتے, آپ کو ڈائریکٹلی سپلیمنٹری ایگزامز میں بھیجا جائے گا جہاں پہ یو ول ہیو اے سنگل چانس ٹو پاس دیٹ ایگزام. اینڈ خدا نہ خواستہ اگر اس میں آپ کا کوئی ایک پیپر مس ہو جاتا ہے, اگر آپ کسی ایک بھی سبجیکٹ میں کوئی ہلکے مارجن سے بھی فیل ہو جاتے ہو, آلریڈی منیمم پاسنگ مارکس بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں, تو another year of your precious life will be wasted. آپ کو دوبارہ ایک پورا سال پچھلی کلاس میں بتانا پڑے گا. اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز والے اسٹوڈنٹس کے لیے تو اور مسئلہ ہے کیونکہ ان کو ایک اور فیس دینی پڑ سکتی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی دس از اے گروئنگ ٹرینڈ ان پاکستان کہ ہماری یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز اور آلموسٹ ہر طرح کے انسٹیٹیوشنز کے زیادہ اسٹرکٹ, انٹالرنٹ اور زیادہ ریڈیکل ہوتے جا رہے ہیں. پورے پاکستان
پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ, آپ کو لوگ کہیں گے کہ جی ہمارا انسٹیٹیوٹ پہلے بہت اچھا تھا, کو کریکولرس تھیں, ایک ویل راؤنڈڈ اسٹوڈنٹ بناتے تھے یہاں, لیکن اب صرف اسٹڈی سینٹرک ہو گیا ہوا ہے. شاید کرنٹلی کالجز اور یونیورسٹیز کو رن کرنے والے لوگ وہ ہیں جو کہ 80s میں گریجویٹ ہوئے اور ضیاء الحق کے دور کے پروڈکٹس ہیں. ایم بی بی ایس کا پر ایئر جو کہ اسٹڈی سیشن ہوتا ہے 7-8 منتھس کا, اس میں 1200 سے 1400 لیکچرز ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا اونلی انڈر گریڈ ڈگری جس میں اتنے زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں. کسی بھی اور انڈر گریڈ میں اتنے زیادہ لیکچرز نہیں ہوتے. تو آپ کو پورے اس 7-8 منتھس کے اسٹڈی سیشن میں صرف 10 سے 15 چھٹیاں کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد یو وانٹ بی ایبل ٹو میٹ دا کرائٹیریا اینڈ یو وانٹ بی ایبل ٹو مینٹین دیٹ منیمم اٹینڈنس ریکوائرمنٹ اینڈ یو وانٹ بی ایبل ٹو سٹ in annual examinations and so on. and یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اس میں چھٹیاں ہی انوالو ہوں کہ آپ جان کے جی ریلیکس کر رہے ہو, جی 10 دن چھٹیاں کروں گا, ایسا بھی نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ لیکچر میں جاتے جاتے لیٹ ہو جاتے ہو, جی لیکچر تھیٹر لاک کر دیا گیا ہے, آپ لوگ باہر کھڑے ہو, آپ کا وہ لیکچرز آئے. آئی مین پر ڈے لیکچرز آپ دیکھو ایم بی بی ایس میں کتنے ہیں, 7 سے 8 لیکچرز منیمم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صبح کئی کالجز ایسے ہیں صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ان کی کلاسز ہوتی ہیں. سملر انسٹنسز میں ایسا ہوتا ہے جی کلاس شور کر رہی ہے تو آپ بھی اس میں رگڑے گئے, اگلے 3 دن کے آپ کی ایبسنٹ لگا دی جائے گی. کچھ کالجز میں کچھ پروفیسرز اس قسم کی کوئی پنشمنٹ دے سکتے ہیں. اٹینڈنس تو بڑے آرام سے گر کے 90% تک آ جاتی ہوتی ہے. اینڈ بلیو می یہ وہ واحد فیلڈ ہے جس میں زیادہ تر لوگ اگر کوئی لیکچر مس کر رہے ہوتے ہیں وہ لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی چھٹی کرتا ہے وہ آنے والی کوئی اسٹیج یا بلاک یا کوئی ایگزام ہوتا ہے جس کے لیے بیٹھ کے اس نے پڑھنا ہوتا ہے, اور اس کو کالج سے چھٹی صرف اس وجہ سے چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے پڑھنا ہے. اور سملرلی الیکٹیوز کرنے ہیں اگر کسی نے, الیکٹیوز میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف کے دوران 2 to 4 ویکس کے لیے کسی ہاسپٹل میں جا کے ایکسپیرینس گین کرتے ہو اینڈ اٹ ہیز اے گڈ امپیکٹ آن یور سی وی. کچھ لوگ یو ایس یا یو کے جانا چاہتے ہیں, بڑی مشکل سے اپلائی کرتے ہیں, بڑی مشکل سے ان کو سیٹ ملتی ہے, ان کو 2 ہفتے اگر وہ 2 ہفتے چلے گئے ان کو اس چیز کی بھی لیو نہیں ملتی اپنے میڈیکل سکول سے. اٹینڈنس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جاتی. سملرلی اگر آپ نے کوئی میڈیکل ریسرچ کرنی ہے, کچھ اچھا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی زیادہ تر پاکستان کے میڈیکل کالجز دے گیو زیرو کوآپریشن. تو یو آر آن یور اون. یہاں پر میں ایک اور بڑے سیریس ایشو کو ریز کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از نو کانسیپٹ آف میڈیکل لیو ان موسٹ یونیورسٹیز آف پاکستان. آپ لیو دیتے ہو, آپ کی لیو کو زیادہ تر تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. اگر کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اس لیو کو آپ کی فائل میں رکھ کے فائل اپنے ڈیٹا میں رکھ دیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پر ڈے پر لیکچر آپ کی اٹینڈنس ویسے گرتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے اگر آپ کی اٹینڈنس منیمم کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتی ہوگی تو ہم لیو کو کچھ حد تک کنسیڈر کر لیں گے. اور جب ایگزامز آتے ہیں تو زیادہ تر میڈیکل کالجز اس کو کنسیڈر نہیں کرتے اور بچوں کو ڈائریکٹلی سپلیمنٹری ایگزامز دینے پڑتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی آتی ہے, اس کا کوئی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے, اس کو ہیڈ انجری آ جاتی ہے, وہ وینٹیلیٹر پہ ہی کیوں نہیں ہے, وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ خود کھانا نہیں کھا سکتا, این جی فیڈ پہ ہے, اور اسے ہوش آتے ساتھ اپنی صحت سے زیادہ اس چیز کی فکر ہو کہ اس نے جلد سے جلد نیکسٹ لیکچر نہ لیا تو اس کی اٹینڈنس 85 یا 90% سے گر جائے گی اور اس کو اینول ایگزامز میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. I have seen my closest friends going through this, facing supplementary exams, facing detentions. اس کے علاوہ یار میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی انسان ہیں, ان کے بھی بھائی بہن یا کلوز ریلیٹیوز ہوں گے جن کے کوئی فیملی فنکشنز آ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پرسنلی میں نے اتنے فیملی ایونٹس مس کرائے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آئی ہیڈ ٹو مینٹین این اٹینڈنس. کون سا ایسا فیلڈ ہے جو کہ انسان کو اس لیول تک ایگزاسٹ کرتا ہوگا, اور ایک ایسا فیلڈ جو آلریڈی اتنا ایگزاسٹنگ تھا اس سے آپ نے اسٹوڈنٹس کو مزید برڈنائز کیا. خدا نہ خواستہ ایک اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی آتی ہے تو اس کے پاس 1 یا 2 ویک سے زیادہ کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی زندگی کے سب سے کروشل ٹائم پر ان کے ساتھ رہ سکے. وہ شخص who is fulfilling the dream of becoming a doctor for them, and he or she can't be there for them at their worst just because PMDC اور UHS نے ایک نئی پالیسی نکالی ہے جس کے اکارڈنگ ان کو یہ لگتا ہے کہ 90% سے کم جس بندے کی اٹینڈنس ہے وہ ڈاکٹر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. سملرلی پاکستان کے 60 یا 70% میڈیکل اسٹوڈنٹس ڈسٹنٹ ایریاز سے ہوتے ہیں. تو جب وہ عید, رمضان کی چھٹیوں یا سمر ویکیشنز پہ گھر جائیں گے تو جب واپس آتے ہیں تو عام طور پہ چھٹیاں جب ختم ہوتی ہیں تو ان دنوں کی ٹرانسپورٹ نہیں اویلیبل ہوتی. تو زیادہ تر بچے اتنے ویل آف بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کر کے خود پہنچ سکیں. تو اکثر 1-2 دن تو اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. دس از 2025 not 1975. COVID-19 کے بعد سے this has been a growing trend to watch lectures when your mind is at peace and at pace in accordance with your attention span.
سو آج کل کے دور میں جب دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، جب لوگوں کا آج کل کا اٹینشن سپین ہی 15 سیکنڈز کا ہے، تو آپ لوگ کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ 8 بجے سے 3 بجے تک نان سٹاپ لیکچرز لے کے ایک ایک چیز سنیں گے، اس کو ایکٹیولی ریٹین کریں گے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ آپ پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج میں چلے جائیں، 80% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے who are not actively listening what's being delivered in the lectures. They are just physically present there. So اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلاسز لے کے، زیادہ سے زیادہ لیکچرز لے کے اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ نالج گین کریں گے، تو آنیسٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ پاکستان کے سارے میڈیکل کالجز میں سروے کرا لیں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایکٹیولی ہر لیکچر کو سنتے ہیں، آپ کو آپ کا جواب خود مل جائے گا. اب یہاں پر ایک اور ایشو ہمارے میڈیکل کالجز کی ویریبل فلاڈ گورننس کا ہے. اب کئی میڈیکل کالجز ہوں گے جو کہ 1% یا 0.1% کا مارجن بھی نہیں دیں گے بچوں کو، اور کہیں گے چلو جی نہیں ہے آپ کی 85 یا 90%، بیٹھو گے آپ سپلیمنٹری ایگزامس میں. اور کچھ میڈیکل کالجز تو ایسے ہیں جہاں پر کوئی بایو میٹرک اٹینڈنس نہیں ہوتی، یہاں پراکسیز بہت ایزیلی لگتی ہیں. اگر پراکسیز نہ بھی لگیں، لوگ اٹینڈنس کو خرید لیتے ہیں اور ان کو پیسے دے کے اٹینڈنس لگوا لیتے ہیں. کئی بڑے پریسٹیجیس گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں بھی بڑا فریکوینٹلی یہ ہوتا ہے. سو جو اسٹرکٹ کالجز کے بچے ہیں ان کے لیے کافی حد تک یہ انفیئر ہے. زیادہ تر میڈیکل کالجز کا جو اب کمنگ ڈیز میں رویہ دیکھ رہا ہوں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز تو بھاڑ میں گئیں. اسپورٹس، ڈیبیٹس، میوزک، ڈرامیٹکس، میڈیکل کانفرنسز، مشاعرہ، کانسرٹس یا کسی بھی قسم کے ایونٹس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں تھوڑا سا بھی چانس ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ کی گرومنگ، اوور آل گروتھ یا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ میں یا ان کو ویل راؤنڈیڈ ڈاکٹر بنانے میں تھوڑا سا بھی کردار ادا کر سکتی ہیں نا، وہ تو ہمارے ملک کے زیادہ تر ریڈیکل انٹالرنٹ انکل ٹائپ ڈاکٹرز کے لیے ان سے بڑا خطرہ ہی اس ملک کو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی کی ساری اپروچ ہی اسٹڈی سینٹرک ہو اور آپ کی زندگی میں پڑھائی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ، آپ کسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے ہوں، تو آپ اوبویسلی ایسے ڈاکٹر بنو جو اندھا دھن اس قسم کی بوگس پالیسیز بنائیں گے اور ان کے ریئل ورلڈ امپلیکیشنز کو بالکل نظر انداز کریں گے. So let me summarize my take on the attendance part of this policy. ایسی attendance policy جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو سیلف اسٹڈی، ریسرچ، کمیونٹی ایکٹیویٹیز، الیکٹیوز یا کسی بھی قسم کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ٹائم نہ ملے. ایون ہیلتھ ایشوز یا فیملی ایمرجنسیز کے لیے بھی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی نہ ہو اور اس کی وجہ سے بچے زیادہ ڈی موٹیویٹڈ اور ڈپریسڈ فیل کریں. تو اس قسم کی اٹینڈنس پالیسی سے بہتر یہ ہے کہ کوالٹی ٹیچنگ اور انگیجنگ لیکچرز کے ساتھ ساتھ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کے لیے بھی کافی حد تک فلیکسیبلٹی دی جائے، تاکہ لیکچر تھیٹرز یا کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی فزیکل پریزنس کو انشور کرنے کے بجائے اسٹڈی اور ریسٹ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیلنسڈ لائف سٹائل اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا جا سکے. اب اس طرح کی پالیسیز کا سب سے زیادہ فائدہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ہوگا. 90% یا 85% کا نام لے کے کافی سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن روک دیں گے، پھر وہ سپلی میں بیٹھیں گے. جب سپلی میں بیٹھیں گے تو سپلیمنٹری ایگزامز میں ایک آدھا اڑ گیا تو ڈیٹین ہو جائیں گے. جب ڈیٹین ہوں گے تو ایڈیشنل فیس آئے گی، وہ ایڈیشنل فیس پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی پاکٹس میں جائے گی. What sort of problem is being solved by implementing these policies? I mean, these policies, they are a solution looking for a problem. I mean, already global level پہ majority countries میں ایک policy تھی، ہم اس پہ پورا اتر رہے تھے، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پاکستانی ڈاکٹرز are one of the most passionate doctors in the world. ہم لوگ ادھر لوگوں سے ڈونیشنز جمع کر کے فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں، ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی ریسرچ خود کرتے ہیں. اس میں کالجز، PMDC یا UHS ہماری صفر ہیلپ کرتا ہے ہماری. جب باقی فیلڈز والے ویکیشنز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے وہ پریپ لیوز ہوتے ہیں، ہمارے لیے اس کے بعد کوئی ایگزام آنا ہوتا ہے، اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، الیکٹیوز کرنے چلے جاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس پروف ایگزامز کے ساتھ ساتھ USMLE، پلیب، AMC جیسے ایگزامز کی تیاری ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا مشکل ہوتا ہے اس اٹینڈنس اور پروف کے سارے سائیکل مینیج کرتے ہوئے ایک الگ ایگزام کے لیے الگ طریقے سے اسٹڈی کرنا. دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، آپ کو کہیں بھی ہمارے ڈاکٹر اسٹڈیز یا اسکورز کے معاملے میں کسی ملک سے پیچھے نظر نہیں آئیں گے. The things we lack as doctors are good communication skills, leadership skills, co-curricular activities and all those activities جو کہ انسان کو ایک well-rounded ڈاکٹر بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں. ینگ ڈاکٹرز کی جابز کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، ان کی سیلریز کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. اس طرح MBBS کو مزید مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے جس کا آن گراؤنڈ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے.
So I urge UHS and PMDC to engage in open dialogue with students تاکہ ان policies کو reassess کیا جا سکے. Together we can find a balanced approach that upholds the educational excellence without compromising mental or physical health of our future healthcare professionals. So یہ بہت crucial ہے کہ students کی well-being کو مد نظر رکھتے ہوئے policies بنائی جائیں. Yes, good attendance is important. Yes, good marks are better. But strict and unrealistic policies can increase stress among students and may not necessarily improve their performance. UHS and PMDC کی regulatory bodies سے میری request ہے کہ کوئی بھی policy بنانے سے پہلے اس کی real world implications کو مد نظر ضرور رکھا جائے. Quality teaching, supportive environment and student centric approach کی طرف قدم بڑھائے جائے. اس ویڈیو کے لیے میں نے بہت سوچ بچار کیا ہے, بہت ہی ہائیلی ریکویسٹڈ ویڈیو تھی. میں تھوڑا بہت سوچ لیتا ہوں, تھوڑا بہت بول بھی لیتا ہوں. تو ایز اے اسمال میڈیکل انفلوئنسر میرے لیے اس ٹاپک پہ خاموش رہنا could have been criminal. That's why I thought مجھے اس ٹاپک پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس قسم کی فلاڈ اور بوگس پالیسی کا اسٹوڈنٹس پر کتنا برا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو I hope you like the video. Do share your opinions in the comments. اگر میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں یا میں نے کوئی چیز غلط بولی ہے تو I'm open for a dialogue in the comments. Share it to those who are related to it, and that's it. Thank you so much for watching. See you in the next one.